بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور رضی صاحب ادھر ہی ہیں, ہم میں ہی ہیں ماشاءاللہ. رضی صاحب نے کہا کہ یہ دو باتیں بڑی ہیں, میں پنجاب کالج والی بھی اور آکسفورڈ یونیورسٹی والی بھی, تو ان دونوں پہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں. آکسفورڈ پہ تو میں نے کہنا ہے کہ ہو گیا, میں نے اتنا ہی کہنا تھا. لیکن یہ جو پنجاب والا ہے نا, چونکہ میں نے اس کو بہت منیوٹلی واچ کیا, میں پورا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی خواتین ہاسٹل کے اندر ایک بچی نے خودکشی کی. اس بچی کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. اس کے والدین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا وہ نہیں کروانا, پوسٹ مارٹم مارچری نہیں کروانی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی دے دی جائے. وہ جو ڈیڈ باڈی ہینڈنگ اوور کا جو ایک حلف نامہ دستاویز جو ہوتی ہے, حلف نامہ جو بنتا ہے, جو سائن کرتے ہیں اس کے ورثاء, اس کو اٹھایا گیا. اور پنجاب یونیورسٹی کی ایک استاد ہیں, خاتون استاد, انہوں نے اس کے اوپر پہلا پوسٹ ڈالا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کو پنجاب یونیورسٹی کی بجائے پنجاب کالج لکھا. یہ صبح 4 بجے ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور ہوتی ہے اور اس خاتون کی 6 یا 7 بجے پوسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیچر ہے. پڑھی گئی ہے, پڑھی گئی مجھے نہیں پتا. اچھا, لیکن اس کو یہ بتائے گا. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے آبزرو کیا ایز اے جرنلسٹ. اچھا, اس کے بعد 9 بجے نا فون آنا شروع ہو گیا کہ پنجاب کالج کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے اور پولیس آ گئی ہے اور یہ ہوا ہے. اور وہ تقریباً وہاں پہ 10 بجے اچھا بھلا وہ بچے جو تھے وہ پولیس کو پڑھ چکے تھے. اچھا, مزے کی بات یہ کہ وہ بچیوں کا کالج ہے, لیکن پولیس پہ حملہ کرنے والے لڑکے تھے جو کہیں سے آئے تھے. یہ دوسری اہم بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ٹھیک 10 بجے بچیاں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی یہاں پہ 2 بچیوں کا ریپ ہو گیا اور اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا, دروازے کھول دیے جائیں. اور وہاں پہ فارسی ڈپارٹمنٹ ہے, فارسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 35-40 سال کی خواتین کا 200-250 کا ایک گروہ ہے جو سیکیورٹی پہ حملہ ور کرتا ہے, اور سیکیورٹی دوڑ لگا جاتی ہے. وہ کہتی ہیں یہ بچیاں نہیں تھیں, یہ فارسی ڈپارٹمنٹ میں کہاں سے آ گئے. لیکن فارسی ڈپارٹمنٹ کے پچھلی سائڈ پہ ایک گیٹ ہے جو سٹاف کی آمد جامد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کر لیجئے گا نا. اسی میں فارسی ڈپارٹمنٹ کہاں سے آئی؟ فارسی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے نا فلیحہ کاظمی صاحبہ, نہیں نام کیوں نہیں لینا یار, جو نام بات ہے وہ سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی, ہیں یہاں کی. اگر وہاں سے آتے ہیں آپ, یہاں جو ایکٹنگ ہے وہ ہے بشرا قریشی عظمیٰ قریشی صاحبہ. کنفرم دونوں نہیں ہے. عظمیٰ قریشی جب نکلے گی اس احتجاج کے نتیجے میں تو پھر کس کا نمبر لگے گا؟ اور یہ ساری چیزیں یہ ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو بچیاں اپنا مسئلہ لے کے زرتاج گل کی بہن کے پاس آتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ویڈیو بنواتی ہے اور اس کے اوپر کیپشن جو ہے وہ عظمیٰ بی بی لکھتی ہیں, عظمیٰ قریشی. کیپشن نہیں, سوری, فلیحہ نقوی لکھتی ہیں, فلیحہ کاظمی, اور اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. یار, میں کالج کی ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہوں, کالج کے اندر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے تو میں اس کو اپلوڈ کروں گا؟ میں تو چھپاؤں گا نا, میں تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اور آخری ظلم یہ ہوا کہ موصوفہ کو اپنی صفائی فراہم کرنے کے لیے مریم بی بی نے اپنے الٹے ہاتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر دی. وہی نا, شبنم گل, زرتاج گل, جی, شبنم گل کو بٹھا کے. یعنی آپ انہیں متعلقہ فورم پہ اپنی صفائی دینے کا موقع فراہم کریں نا, آپ تو انہیں ایگزونریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر پنڈی کا جو توڑ پھوڑ تھا وہ میرٹ پہ ہوا ہے. جب آپ یہ والی حرکت کریں گے کہ جو ملزمان ہیں ان کی بے گناہی کے اوپر مور لگائیں گے بغیر کسی وجہ کے لگائیں گے. وزیر تعلیم کی سٹیٹمنٹ تو کاٹ چھانٹ کے کی گئی تھی. اس نے کہا نہیں سر میں اس پہ بہت اگریسو آپ مجھے بات سر دیکھیے. وہ آتا ہے اور بچوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جب اس کے سامنے مائک کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے بچوں نے بتایا ہے.
کہ یہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے. مجھے بچوں نے بلایا والا حصہ ڈیلیٹ کر کے اس کو کر دیا جاتا, آپ پوری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر کہیں سے مل جائے تو. مجھے بچوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آوازیں سنی ہیں اور یہ ہوا ہے, وہ بچوں نے کہا ہے والا کاٹ دیا جاتا ہے. صرف الزام پر اس کالج کی رجسٹریشن کیوں کینسل کی؟ وہ اس لیے کہ بچوں کو ڈیفیوز کرنا ہے نا, نہیں وہ تو فوری طور تے سیاسی بیان ٹائپ ہوندا سیاسی بیان ٹائپ ہوندا ہے نا. ٹاٹا خیال ہے کہ ہویا ہے اے واقعہ ہویا ہے, تسی یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, یہ جو شبنم, ایک منٹ بیٹھیں آپ, یہ جو شبنم گل والی بات کر رہے ہیں, جذباتی نہیں, میں پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں. یہ شبنم گل والی بات کر رہے ہیں, یہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے عظمیٰ قریشی اور شبنم گل دونوں کو بلایا تھا, جس سے پریس کانفرنس کی 2 بجے دونوں کو یعنی حاضری تھی. وہاں اس نے اپنی وضاحت جو بھی کرنے کی. ایک چیز جو ہے جس سے مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ ہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بدھ والے دن کا ایک واقعہ ایک لڑکی بیان کرتی ہے بچی, کہ بدھ والے دن جناب میں جو ہے یہ ایک فلاں کوئی بندہ ہے وہ میرا پیچھا کرتا ہے, مجھے 40 کال جو ہے نا وہ مجھے آتی ہیں 40, اور پھر وہ میں اپنے اسی نمبر سے وہ میں اپنے بھائی کو دے دیتی, اپنی دوست کے بھائی کو دے دیتی ہوں. یہ وہ درخواست دیتی ہے جمعرات والے دن, جمعرات کو وہ درخواست دیتی ہیں. جو ہیڈ ہے سیکشن ہے کالج سیکشن جو ہے اس کی پرنسپل کہہ لیں آپ, انٹرمیڈیٹ کالج جو اس کے اندر ہے اس کی, تو وہ جناب مارک کر دیتی ہے شبنم گل کو 11, اور اسی دن مارک کرتی ہے 11 تاریخ کی اس درخواست پہ ریسیونگ ہے شبنم گل کی جمعے والے دن کی. یہ ہراسمنٹ کمیٹی جو ہے اس کی سربراہ ہے, کنوینر ہے. اب وہ تبدیل کر دیا گیا ان کو, ان کے کوئی اور خاتون آ گئی, مسومہ سم تھنگ کوئی ان کا نام ہے. تو وہ 2 دن تک وہ لے کے کیوں بیٹھی رہی؟ شور تو اس بات پہ مچنا چاہیے کہ یہ بی بی نے لوگ بچوں کو پلاننگ, جو بھی پلاننگ اور جو میسیجز ہیں ادھر اور ادھر کے, پنجاب کالج کے جو گروپوں میں میسیج ہے اور یہاں جو گروپ میں میسیج ہے وہ بھی ایک ہی طرح کا میسیج ہے کہ ہمیں ٹیچرز نے بتایا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے. ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی. تو یہ پھر یعنی کہ ہفتہ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار والے دن پلاننگ جو سامنے آ جاتی ہے, اتوار والے دن تک یہ وی سی کو نہیں بتاتی. اچھا میں نے ایک بات کرنی, دیکھیے میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے خجل خواری کرتا ہوں, پڑھاتا بھی, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میں بھی اپنا وجاہت بھائی جیسے ہی نئی کلاس بنتی ہے ہمیں ملتی ہے, اس کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بن جاتا ہے. اس واٹس ایپ گروپ میں آپ بھی ہوتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر بھی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا, جی ٹیچر اسسٹنٹ یا کوآرڈینیٹر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس گروپ کے اندر اگر کوئی انٹورڈ پوسٹ ہو جائے تو اس بچے کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پنجاب کالج کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر اور کلاس کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر, کلاسز کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر انسٹیگیشن ہو رہی ہے. صبح ہم آگ لگائیں گے, صبح ہم یہ کریں گے, صبح ہم وہ کہیں گے. اور اگلی بات, بچوں کے والدین پرنسپل کو, وائس پرنسپل کو کالز کرتے ہیں, سر یہ گروپ کے اندر بیٹا کہہ رہا ہے یہ میسج آیا ہے, یہ بیٹی کہہ رہی ہے یہ میسج آیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, آپ بچے کو بھیجیں, ہم نے پولیس کا انتظام کر لیا. اور بچے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے پنجاب کالج کے اندر جو ہم نے ایک لیبارٹری کھولی ہوئی ہے جس میں یوتھیا پیدا ہو رہے ہیں, اور یوتھیا پیدا کرنے کی باقاعدہ لیبارٹری ہے. یعنی جن بچیوں کا بیان آیا ہے ان میں سے 2 نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ٹیچر نے کہا کہ آپ کہہ دو کہ آپ ریپ وکٹم ہو. اس کو کسی نے ہاتھ لگایا, اس کو تو گھسیٹتے ہوئے لے کے جانا چاہیے سڑک کے اوپر. وہ ٹیچر رہنے کی اہل نہیں ہے, وہ ذہنی طور پہ اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ اس کو تو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جانا چاہیے سڑک کے اوپر. سر میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں, جو بھائی توصیف کے پاس خبریں ہیں, یہ ایک بہت نازک مسئلہ تھا. مریم بی بی کے بارے میں ایک تو ذاکر نائک صاحب جو مولوی صاحب آئے ہوئے انہوں نے کوئی بات بھی کہی ہے. آپ میں سے دوستوں کو ہاکس بے کا واقعہ یاد ہے؟ وہ پرانا ہے, نہیں یاد. 74 کا یار, میں 72 ਚ پیدا ہویا تھا, میں کی اچھا سوری چھوٹے تھے یہ 2 سال کے تھے. اچھا دوسری بات, یہ اسی جیل روڈ پہ لڑکیوں کے کالج کے باہر وہ چھلیاں بیچنے والے نے چاقو چلایا تھا. اچھا یہ طریقہ ہوتا ہے, کوئی پتہ ہے کہ بچیوں کے معاملے میں جو ہمارا معاشرہ ہے, ماں باپ جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ
एहतियात करनी पड़ती है। मेरी राय में ये जानबूझ के इस मसले मौके पे पूरी साजिश की गई है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो दीवार के साथ लगाया जाए। सही। और नरीन बाजी का जो आया इंटरव्यू के ये अच्छा चेहरा पाकिस्तान का शंघाई ताकत वालों को बड़ा अच्छा चेहरा दिखाना चाह रहे थे। समझे ना, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई। सर ये मैं असल में थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये जब सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट हुई, एक तो ये ऐड कर लें कि ये जब भी दाखिले शुरू होते हैं ना ये कॉलेजेस के, ये पिछले साल भी कोई ऐसी अटेम्प्ट हुई थी कि फ़लाँ बच्ची के साथ फ़लाँ कॉलेज में रेप हो गया। ये बिज़नेस का मामला भी है कि किसी का नाम ख़राब किया जाए। सही। अच्छा, तो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तो उसी वक्त पुलिस ने उस गार्ड को उठा लिया था। ठीक। वो छुट्टी पर जो गया हुआ था। मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। उसकी क्या लाइफ है जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा और जिस पर अभी तक वो दोबारा से ज़ेर तफ्तीश है। सही। पुलिस ने 11 अक्टूबर आने से पहले 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर तक अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी और उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, अब जो चीज़ें ऐड हुई हैं कि जी वो बच्ची एवर केयर की, लोगों को बताना चाहिए कितना बड़ा झूठ और फ्रेब किराए की अम्मियाँ आई। उसने बताया कि जी मेरी बेटी के साथ रेप हुआ, फिर उसका टिकटॉक पे गाना गाती का भी आ गया। उसके बाद वो शायद खुशी चढ़ी हुई थी, पता नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा जी, मैंने एवर केयर से भी चेक किया, एवर केयर का नाम आया। एवर केयर में कोई ऐसी, ये मैं अपनी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा केस नहीं आया, कोई ऐसा इमरजेंसी केस नहीं आया। ये सारा झूठ था। जिस बच्ची ने गवाही दी कि मैं गवाह हूं, मैंने देखा था, आपको वो मैं ऐड करना चाहता हूं खबर के तौर पर। वो बच्ची उस कॉलेज की स्टूडेंट ही नहीं है, वो किसी और पंजाब कॉलेज जो जौहर टाउन वाली साइड का है, ब्रांच है, उसकी स्टूडेंट है। उससे अब पूछा गया कि आपने जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनी कि आपने वो गवाही कैसे दी कि जी मैंने देखा है। तो उसने कहा जी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात है कि मुझे कहा गया कि आपको भी इस जिहाद में शरीक होना चाहिए, आपको मैंने देखा है। वो बच्ची वज़ीर आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो अभी दोबारा से जो चीज़ें सामने आई हैं ना, जिसने कहा मैंने देखा है। अब देखें इस मुल्क के हालात, इस मुआशरे को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये अभी खबर भी चल रही है कि वो इमरान खान ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि एहतजाज जारी रखना है और आप खिलाफ हुए। ये उसी का हिस्सा है, आपकी एससीओ को नाकाम करने का हिस्सा था। आप ये देखें, ना गवाह मौजूद है, ना मुद्दई कोई मौजूद है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ना कोई वाकया इवन मौजूद है। मुल्जम जो है, जो मुबैना मुल्जम है, उस गरीब को पकड़ के उसने छितर भी खाए होंगे, क्योंकि पहली दफा तो पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ही उठा लिया था। ये पुलिस अपना अमल इस सारे फसाद से पहले मुकम्मल कर चुकी थी, तो वो अभी तक जेर हिरासत है। अब मुल्जम के पास से भी कुछ नहीं निकल रहा, छोड़ दिया गया होगा, लेकिन उसने तो तकलीफ उठाई एक झूठे इल्जाम पर। और आप देखें जो गवाह बन रहा है वो भी वहाँ का नहीं। और फिर टीचर्स का, ये अभी सही चौधरी साहब ने शायद कहा या रजी साहब ने, ये जो कल्ट है ना, ये टीचर्स में भी मौजूद है, ये स्टूडेंट से में आगे ट्रांसफर हो रही है। हाँ, जाहिर है, एंड इट विल टेक टाइम। और ये अच्छी खासी, आप देखें वो वाकया झूठा साबित हो गया। एक बच्चा वजीराबाद में किसी नामालूम ने शख्स ने उसे सर में गोली मारी, वो भी बड़ा खौफनाक हादसा है। उसको नौशी गिलानी अमेरिका से बैठ के ट्वीट करती है कि ये बच्चा एहतजाज में मारा गया। और जब ये वाकया झूठ साबित हो जाता है तो पिंडी में बाद में एहतजाज होता है। ठीक है, अब नौशी गिलानी का जो बतौर शायरा या बतौर पर्सनैलिटी, वो खातून वहाँ बैठकर उसका क्या इंटरेस्ट है? ये बिल्कुल किराए की अम्मी के बराबर का काम है। कभी ये बच्चा जो है शहीद कर दिया गया, शायरी से लेकर वजाहत साहब बेहतर जानते हैं, अब तक टोटल फेक पर्सनैलिटी। और ये हमारी शराफत है कि हम इन मौज़ूआत पे बात नहीं करते। तो ये सारे मैंने एवर केयर से भी चेक किया। 1122 का जो उन्होंने जी हमने वो एम्बुलेंस बुलाई थी, वहाँ भी कोई केस नहीं है उनका। पूरे अक्टूबर में उस कॉलेज का कोई वाक़या रजिस्टर नहीं है उनके पास, जो लॉग बुक होती है या क्या होता है। सही। तो ये टोटल फेक होने की बुनियाद पर मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने ये फसाद फैलाया है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसको स्पेयर नहीं किया जाना लेकिन चाहिए। अदालत है ना एक मिनट जी प्लीज।
ये जो इन्होंने फरमाया है कि सारा कुछ फेक है, बिल्कुल ये सब ने, आपने भी किया है, नूर अल्लाह ने भी, इमदाद ने भी, सब ने भी अपने ज़राए से ये पता करने की उसी दिन कोशिश की थी हमने तो। और उसी दिन हमें भी लग रहा था इतने स्टूडेंट्स बाहर आ गए, शायद कोई बात हो, तो थोड़ा सा वो बुशरा सारी भी कुछ कह रही है, पता नहीं। हाँ वो सुन अर्ज कर लें, ये शकोश बात थोड़े देर जहन में थे। जैसे अब वो कह रही है, बुशरा अंसारी साहबा कह रही है कि जनाब इतने स्टूडेंट्स कैसे निकल आए। अब ये एक चीज़ तो ये है कि ये किन्जा नाम की एक बच्ची शुरू में आई जनाब, ये वो जो हॉस्पिटल में थी, ये वो नहीं निकली जनाब। फिर सुन यार नाम आ गया हुआ तो फिर इसमें क्या है, नहीं क्यों मैं क्यों ना लूँ, अच्छा भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े। उसके वालिदैन सामने आ गए, सारा कुछ आ गया, जब है ही नहीं वो बच्ची बेचारी, ठीक 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 ठीक। वो है ही नहीं। फिर इन्होंने एक और तस्वीर जो है वो डाली कि अब ये बच्ची है, उस बच्ची का, अच्छा मुझे एक स्टूडेंट ने बताया इस कॉलेज के कि सर वो तो गलत हो गया, वो नहीं थी, ये तो फलां बच्ची है। तस्वीर उसने मुझे सेंड की, ये तो मुनाहल के साथ हुआ। अब मुनाहल का भाई आया है, उसने ये ट्वीट किया है, मेंशन किया है मरियम नवाज को। उन्होंने कहा ये मेरी बहन है, ये किसी दौर में पढ़ा करती थी पंजाब कॉलेज में, इस कैंपस में नहीं, पता नहीं किस कैंपस में, ये तो शादीशुदा है, ये तो अपने घर में रहती है। इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। और फिर उसका नतीजा ये निकला, गुजरात में पंजाब कॉलेज में जब हमला होता है, भाई स्टूडेंट्स जो है वो पता नहीं मोहम्मद सैन या क्या बेचारे का नाम है, तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। ये साजिश तो फिर गार्ड को हुकूमत के खिलाफ थी ना। जो गार्ड को ये जो साजिश वाली बात है ये, रियासत के खिलाफ। और जो यहाँ अदालतों की बात हो रही है, अदालतों को जो फैसल है एक लड़का, जिसकी पता नहीं कितने मिलियन, पता नहीं फैसल जट एडवोकेट समथिंग जो भी है, वो डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ शोर मचो, इस खासा बड़ा कमजोर था, मैंने वो पढ़ा है फैसला, उसको अदालत डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से। सुन लें, वो पता नहीं कौन बख्श जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, समथिंग बख्श या कोई, उसने लिखा जनाब ये लेके आए हैं इसको, यानी एक दिन पहले 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है बजाज साहब। वो जनाब उसको पेश किया तो उन्होंने ये कहा, जज साहब फरमा रहे हैं कि ये कह रहे हैं जनाब मैं इनोसेंट हूँ और मुझे सियासी बुनियादों पे इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया है, और वो सियासी मकासद उसकी तस्वीरें हैं इमरान खान के साथ कि मैं पीटीए का बनता हूँ, मतलब ये। और आगे जज साहब कहते हैं कि जो इस्तगासा है एफआईए का जो तफ्तीशी है, जो इसका रिमांड मांग रहा है, वो कोई सबूत नहीं दे सका, ना ही इसकी जो वीडियोज़ हैं उसकी यूएसबी पेश की है उसने, सिर्फ स्क्रीन, और ना ही फ्रांसिक जो है रिपोर्ट वो आई है कि वो असली हैं या नकली, ये जज साहब कह रहे हैं। और सिर्फ ये है कि स्क्रीन शॉट हैं, उनका प्रिंट लेके आए हैं। और भाई मेरे तफ्तीश के लिए, फ्रांसिक के लिए, वीडियोज़ की रिकवरी के लिए, इसीलिए तो वो रिमांड मांग रहे हैं। इस्तगासा कहाँ से कमज़ोर हो गया जी? फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुतालबा करो, वो तो मुतालबा करो कि इस तरह के 2 नंबर और जो नाअहल जज हैं उनको निकालें। वो फैसला उन तक पहुंच ही गया होगा ना, उन्होंने देख ही लिया होगा ना। नहीं वो तो देख रही है, वो तो लार्जर बेंच बना दिया उन्होंने इस इशू पे। आईजी को तलब किया हुआ था उन्होंने तो नोटिस लिया हुआ इस बात पे, सही फुल बेंच बन गया 3 रुकनी, इसकी जो समाअत करेगा। पर ये मामला भी वहाँ देखा जाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनता था कि ये मज़ीद उसका तफ्तीश का मतकाजी मुकदमा है तो इसलिए बेल ले लें, इससे ज़्यादा बेल से ज़्यादा का केस ही नहीं था ये, और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर वही और कल्ट वाली का निशान बना के ना बाहर आकर नारे लग रहे हो सर, ये कोई कल्ट जो है ना, हाँ पहली बार हुआ है ये कोई, हाँ ये डिस्चार्ज होना। हाँ 9 मई के मुल्ज़िमान जाते थे रिमांड के लिए, रिमांड के ऊपर ही डिस्चार्ज होते थे मुकदमा जी। ये जो हमें अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है ना, ये मैं उल्फत भाई को, क्योंकि उल्फत भाई भी समझते हैं कि ये वाला मामला, ये प्रोपेगेंडा करके फसाद बर्पा करने की, जिसने किया उसके पीछे एक अलग बात है। हाँ। हमारा ख्याल और होगा, उनका ख्याल और होगा, लेकिन इस बात पर हम मुत्तफिक हैं कि एक फसाद बर्पा करने की कोशिश थी, एक साजिश। अच्छा, मुत्तफिक ना? हाँ, इस बात पर मुत्तफिक है कि झूठा हाँ, मुत्तफिक है। लेकिन मसला ये है कि ये वाली जुडिशरी जो है, इस जुडिशरी को कौन काबिल एहतसाब के कटड़े में खड़ा करेगा? मतलब आप देखें कि आप आज फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, हम एक फैमिली होते सजा याफ्ता हुए, गद्दार डिक्लेयर हुए, बागी डिक्लेयर हुए, मुजरिम डिक्लेयर हुए, वो आज साबिक आर्मी चीफ नहीं कहला सकते, उनके बच्चे नहीं कह सकते कि हम साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ की औलाद हैं।
ایک جج جس نے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو, جس نے ایوب خان, ضیاء الحق, یحییٰ خان, پرویز مشرف کو تحفظ فراہم کیا ہو, اس ایک جج سے سزا تو کیا, ایک مرات اس سے واپس لی گئی ہو, ایک کہ یار 1 مہینے کی پینشن اس سے واپس لے لو, ایک. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. تو جوڈیشری جو ہے وہ ایک مافیا ہے ہمارے یہاں, پراپر مافیا. ان کے ہم جب بات کرتے ہیں کہ ان کی اصلاحات کرو تو افتخار چودھری کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو میرے سپاہی ہیں. سپاہی اور ایک جج صاحب کہتے ہیں ہم تو کالے بھونڈ ہیں. ثابت ہو رہا ہے کہ تم لوگ بھونڈ ہو بھائی, ثابت ہو رہا ہے کہ تم لوگ مدر پدر آزاد ہو, تم لوگ عدالت کا اختیار چھینتے ہو, تم لوگ جرنیلوں کو قوم کے خلاف جرائم کرتے ہو, تم لوگ جرنیلوں کو ویلیڈیشن دیتے ہو آئین توڑنے کی, اور جب جمہوریت مستحکم ہوئی ہے تو تم لوگ جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہو. اور جب یہ معصوم بچی کا معاملہ ہے, بچوں کا معاملہ ہے, میں کہتا ہوں کہ جو بچے گرفتار ہوئے چلے ان کو آپ ہمدردی کی بنیاد پر ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیں, لیکن وہ جٹ جس کی وہ جو فیصل جٹ یا جو بھی نام ہے, اس نے اتنی خطرناک قسم کی پرووک کرنے والی ویڈیو اپنا جاری کی تھی جس سے آگ لگی ہے. آپ اس کو ریمانڈ ہی نہیں دیتے اس کا یار. نعیم بخاری صاحب نے بھی یہی ٹویٹ نعیم بخاری صاحب, اب وہ نعیم بخاری صاحب کہیں گے کہ جی میرا تو وہ ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے, تو اس کا انویسٹیگیشن ہو یار, ان کو پڑھو تو صحیح نا کہ جب انہیں موبائل دو. تو نعیم بخاری صاحب کو آج کے مجرم ہیں, آپ کو یاد ہے وہ پہلا خط پڑا اس کی بہن نے مجھے فون کیا اور سارا کچھ, اس کا بھی نام بیچ میں بالکل آ رہا ہے, باقی آ رہا ہے. وہ جو پریس کانفرنس کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی ایک بچی موجود تھی جس نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے سنا اور وہ آوازیں سنی اور وہ بات میں نے دیکھی. بعد میں اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں, مجھے تو وہاں احتجاج میں آئی تو پیچھے سے ایک ٹیچر نے کہا کہ تم یہ بات کہو, جب تم احتجاج کے لیے آ گئی ہو تو یہ بات کہو. تو وہ جو کلٹ ہے نا وہ صرف تعلیمی اداروں میں اساتذہ میں نہیں تھا, وہ ڈاکٹرز بھی تھے جو دوائی کی پرچی پہ لکھ کے دیتے تھے میڈیسن کے ساتھ کہ یہ صبح شام اور ووٹ عمران خان کو بلے پہ لگانا ہے. یہ کلٹ کے اور اس کے معمار جو ہیں پھر وہیں جائے گا کہ وہ باجوہ اور فیض اور اس سے پیچھے وہ سارے. میں بتاؤں نور اللہ میں مجھے ایک بچہ نوجوان پیارا سا 18-17 برس کا دوڑتا ہوا آیا, اصل میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. بیٹے آپ نے عمران خان کی حمایت کیا کریں. میں نے اس کو تھپکی تھی پیار سے, میں کہا بیٹے پھر اگر میں یہ کروں گا تو تمہارا ابا کیا کرے گا. مسئلہ یہ جو کلٹ ہے وہی کلٹ وہ ہمیں اس میں نظر آیا, جوڈیشری میں بھی نظر آیا, وہ نیچے سے اوپر تک سب وہ گڈ ٹو سی یو بھی. یہ تو ایک سول جج کی بات ہو رہی ہے نا, ہم نے تو گڈ ٹو سی یو دیکھا, چیف جسٹس کے حالات دیکھے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ ججوں کے بھی دیکھے جنہوں نے کہا سارے کیسز میں ہی ضمانت, آئندہ اگر مستقبل میں کوئی کیس بنتا بھی ہے, کوئی مستقبل میں بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس پر بھی ضمانت, تو وہ کلٹ سوچا جا سکتا ہے. وہ کلٹ وہاں بھی تھا, وہ کلٹ فوج میں بھی تھا. تو بڑے بڑے جنرل جو ہیں وہ جو شیو کرتے ہوئے جو ویلاگ سنتے تھے, اور اس کے بعد جو خاص طور پہ فیض صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں, مطلب یہ کلٹ ہر جگہ پہ نظر آیا ہے. لیکن کیا حکومتی سطح پر اس کا کوئی مؤثر ایسا اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے؟ اس بچی کے کیس میں یہ بار بار ان کی طرف سے جو چیزیں ہوتی رہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کے خلاف تو کیس ہو گیا ہے, جو باقی یوٹیوبرز اور جو نعیم بخاری صاحب کا جیسے نام لیا جا رہا ہے, ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور اچھا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ چونکہ اب پولیٹیکل دھارے میں آ گئے ہیں تو ان کو چھوڑ کے ہم وہ مولانا بھی شاید ان کے لیے درخواست کریں کہ ان کو جیل سے نکال کے باہر لے آئیں. جو اسپیشل میجسٹریٹ سے یہ سائبر کرائم ہے نا, اس کی تو ایف آئی کی الگ عدالت نہیں ہوتی, وہ بھی ادھر تھا. ریمانڈ کے لیے وہیں جانا. تو مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ جو مجرم ہیں ان کی سزائیں شروع ہوں. ہم تو فیض حمید کے بارے میں بھی اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہونا تھا, کچھ ہو رہا ہے, وہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہونا چاہیے. اس ایک کیس نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انتشار پھیلا کے ایک جھوٹی خبر پہ, یہ پنجاب گروپ آف کالجز والا جو ہوا ہے, ایک جھوٹی خبر پہ انتشار پھیلایا گیا, دنگا فساد ہوا, اور ان کی جو خواہش تھی, جو عمران خان صاحب کی بہن نے بھی فرمایا کہ اچھا چہرہ دکھانا چاہتے تھے پاکستان کا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ ہو گیا, یہ ہنگامہ آرائی ہوگی. تو وہ پی ٹی آئی والے اور ان کے عمران خان صاحب کے خاندان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا اچھا چہرہ نہ نظر آ جائے کسی کو, اور یہ برائی نظر آئے. اور جمائمہ بھی اتنے بیک آج کل لگی ہوئی ہے.
مایوس ہو گئی، چپ ہو گئی. جی میں نے بول لیا ہے آپ لیکن نہیں ہے بات ہے تو کر لیں. یہ جو آئینی ترمیم کی بات میں ایک پوائنٹ مس کر گیا کہ جی آئینی ترمیم جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک اور یہ ہمارے کئی ٹرمز ایجاد ہو گئی ہیں فیشن کے طور پر ہم بولتے ہیں. تو وہ جو پرسن اسپیسیفک پولیٹیکل فیصلے آتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے نا یہ 1-2 چیمبرز کو اثر انداز ہوں گی جن چیمبر سے ججز بھرتی ہوتے تھے. یہ ان کو مسئلہ ہے اور وہی لوگ جو ہے وہ اپنے دھڑے کو آگے لا رہے ہیں. کلب ایک ٹوٹ رہا ہے نا. جی وہ کلب ٹوٹ رہا ہے. کوئی میری دعا ہے مجھے پوری وہ 26 ہیں میرے خیال پوائنٹس اس کا سلیکشن کرائیٹیریا بھی چینج ہو. یہ نہ ہو کہ مختلف چیمبرز جو ہیں وہ پھر سے اوبلائج ہوتے رہیں, ایک چیمبر سے ہٹیں تو دوسرے پہ شروع ہو جائیں. میری دعا ہے کہ وہ ہو پھر مسئلہ حل ہوگا. اچھا جی یہ اچھا یار اختر مینگل صاحب اسے ڈسکس ہی نہیں کیتا, آپ نے کیا تھا باقیوں نے نہیں کیا. چیمبر کی بات جو آپ نے کی ہے نا وہ چیمبر والے جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کل گفتگو کی ہے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے کہیں, وہ کہتے ہیں سیاستدان کون ہوتے ہیں ترمیم کرنے. جی اندازہ کر یار حد ہو گئی. آپ سوچیں نا, اپروچ سوچیں. ویسے ان کی میں نے قابلیت وہ کوئی اس میں عمران خان کی جو آکسفورڈ والا تھا ایک نظرہ اس پر بھی ایک نظرہ آکسفورڈ والا پہ بھی ہو جائے نا ذرا تھوڑا سا وہ جاتے جاتے ہوئے کہ وہ آ جائے گا دوبارہ آ جائے گا. نام بات کریں, عمران خان نے کہا تھا یو کے کو میں ان لوگوں سے بہتر وہ تو انہیں وہ بھی جو تھوڑا سا جان گئے نا, انہیں پتہ چل گیا, انہوں نے لیگل اوپینین مانگی, لیگل اوپینین 2 مختلف لا فرم سے آئی اور دونوں میں پتہ چل گیا اور ان دونوں میں پتہ چلا کہ وہ فراڈی ہے, اس کو کیسز میں سزا ہوئی ہے اور اگر وہ بچ بھی گیا ابھی فی الحال تو دوبارہ سزا ہو جائے گی, پکا فراڈی ہے. اچھا اس میں پھر ظاہر ہے گولڈ اسمتھ فیملی کا اثاثہ تھا, انہیں پریشانی تھی کہ ہمارا اثاثہ ڈوب رہا ہے, انہوں نے اس کے لیے کوشش کی. جمائمہ نے کہا کہ میں نے جو فارن سیکرٹری ہے اس کو کوشش کر رہی ہوں میں اپروچ کرنے کی اور میری بات نہیں سن رہے, میرے بچوں کے ابا. مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کا فارن سیکرٹری پاکستان میں موجود ایک مجرم کو, جیل میں موجود قیدی کو کیوں سپورٹ کرے گا جو برٹش نیشنل بھی نہیں ہے اور اس کے بچے بڑے ہیں, وہ کوئی ڈیپینڈنٹ بچے بھی نہیں, ایڈلٹ بچے ہیں, تینوں بچے جو ہے نا اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی, پتہ نہیں وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. چلے نہ مانے ہے تو صحیح نا, اچھا چلے ادھر تو ہے نا, ادھر تو مانا ہے نا. وہ تینوں بڑے بچے جو ہیں ان کے ساتھ جمائمہ خان ریکویسٹ کر رہی ہے برطانوی حکومت کو کہ وہ انٹرفیئر کرے پاکستان کے معاملات میں. اچھا سوری ہاں جمائمہ گولڈ اسمتھ, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کے ابا جو پاکستانی ہیں, پاکستان میں اپنے جرائم کی وجہ سے 24 اور 23 برس کے ہیں, بڑے بچے جو ہیں, اور ان بیٹوں کا وہ ابا جو جیل میں اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے برطانوی حکومت جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے, تو وہ کدھر گیا, وہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اس پہ وہ الزام کیا لگا رہی ہے, وہاں پہ جیل سے اس کو چھٹی دے دی ہے, کوکو کو چھٹی دے دی ہے, یعنی عمران خان بھوکا مر رہا ہے وہاں پہ اس کے خیال میں. ارینجمنٹ کیا ہے اور عمران خان ایک ایکس وائف کا یہ کیا ارینجمنٹ ہے, میرا سوال سر وائف کا نہیں ہے, وائف کا نہیں ہے. گولڈ اسمتھ فیملی وہ ایک جیوز فیملی کا پروجیکٹ تھا, یہودی لابی کا, وہ اس کو اپنے پروجیکٹ کو بچا رہے ہیں وہ. اور آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے عمران خان پہ, وہ آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں, جس پہ وہ خاتون رو بھی پڑی بیچاری. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اخبار نہیں مل رہے, مطلب یہ تو سارے ڈکٹیٹروں کو بھی مات دے گئے, اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس پر کہ اس کو اخبار نہیں ملے کچھ دنوں سے. اور بچوں کی بات جو ہے 10 ستمبر تک بچوں سے بات کرائی جا رہی تھی اس کی, اور خان صاحب جب وہ انٹرنیشنل میگزینز میں ان کا مضمون چھپتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو 8/6 کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, اور محترمہ بتاتی ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. سر میرے خیال میں ہمیں جب گفتگو کرنی چاہیے تو ہماری گفتگو میں لگے کہ کچھ جرنلسٹ بات کر رہے ہیں, پارٹی نہیں دیکھیں فراڈ یا فلاں سیدھا سیدھا ہے, وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. سر میری بات سزا یافتہ مجرم کو فراڈیا نہیں کہنا چاہیے. نہیں آپ پارٹی نہیں ہیں سر, نہیں یار وہ سر سن تو لینا سر برطانوی سر, آپ کے الفاظ اور ہونے چاہیے, آپ کے الفاظ اور ہونے چاہیے. میرے خیال میں جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے یہ یقیناً ایک فساد برپا کرنے کی کوشش تھی, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کالج کی انتظامیہ نے اور خود حکومت نے اور پولیس نے مس ہینڈل کیا ہے. اگر یہ معاملے کو پہلے دن کنٹرول کر لیا جاتا, میری اطلاعات کے مطابق پہلے دن جب بچیوں نے احتجاج کیا تو وہاں کے گارڈز نے بچیوں کو مارا اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کی. جی گارڈز نے مارا پہلے, جی اور ساری آئی ہوئی. پھر اس کے بعد سر اس کے بعد پھر پولیس والوں نے مارا.
پھر ہمارے ایجوکیشن منسٹر پہنچ گئے. ایجوکیشن منسٹر ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں رضی صاحب جو کہہ رہے تھے, اور کہا بھی انہوں نے یہی مجھے جو بچوں نے بتایا ہے, بٹ انہوں نے وہاں پہ بڑے اگریسو گفتگو کی کہ کس کی جرت ہوئی ہے کہ جس نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا ہے. وہاں سے معاملہ بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ معاملہ ہوا ہے. جب ایجوکیشن منسٹر ایک ذمہ دار شخصیت وہاں پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے, اور پھر اس کیمپس کا کچھ دیر کے بعد جو نوٹیفکیشن جو ٹکرز جاری ہوئے تھے اس میں تھا کہ چیف منسٹر کی ہدایت پر اس کا جو رجسٹریشن ہے وہ معطل کر دی گئی. تو اس کے بعد ایک زہر انارکی پھیلی لوگوں میں. سچ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن یہ انتہائی بیہودہ اور گھٹیا حرکت تھی کہ مختلف اوقات کی پرانی ویڈیوز کسی کے نام سے منسوب کرنا اور لوگوں کی بچیوں کو بدنام کرنا. میرے خیال میں اس طرح کے آپ کو پی ٹی آئی کی سازش لگتی ہے اس کے پیچھے؟ ہاں نہیں میرا سوال یہ کہ آپ نے کیونکہ وہ اکاؤنٹس بھی دیکھے ہوں گے بطور جرنلسٹ, آپ کو سر میں آپ کو بات کر رہا ہوں بطور جرنلسٹ, سوال ہے بطور جرنلسٹ آپ کو اس کے پیچھے کون نظر آیا؟ سر میرے خیال میں جو سمجھا ہوں نا, یہ سارا چکر ہی ڈالر کا ہے سر. دیکھیں وہ جٹ صاحب جس نے کہا کہ وہ بچی مر گئی, وہ بہت سن لیں سر یہاں تو ہر بندے نے ویڈیو شیئر کی ہے. نہیں سر دیکھیں سر سر میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں تو کسی کے ساتھ اس کو نتی نہیں کر رہا جس انہیں نہیں بولنا پی ٹی آئی کے خلاف. میں اس کو نہیں میں نتی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جب وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یا کوئی اور ہے, یہ گھٹیا ترین حرکت ہے. اس سے گھٹیا جٹ کس پارٹی کا تھا سر؟ تو جس پارٹی کے, میں تو سب کو کہہ رہا ہوں آپ کی خوشنودی کے لیے میں یہ بات نہیں کہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے, چلو یار ہوتا کوئی قصور میں ہے, کہہ رہا ہوں جس نے کیا گندی اور غلیظ حرکت ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک بات. خان صاحب آپ الفت بھائی میں جرنلسٹی کی بات کرنے لگا ہوں. الفت بھائی نے ایک بات کی کہ پولیس کو کبھی رول جو ہے نا وہ کردار ٹھیک نہیں. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں, یہ معاملہ اٹھنے سے پہلے پولیس تفتیش کر چکی تھی. پولیس اپنی تفتیش پہنچا چکی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا. اور آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا کہ یہ افواہ پچھلے سال بھی اڑائی گئی تھی ایسی. وہ بات یہ ہوا کہ پولیس کی تفتیش کو ماننا ہی نہیں. میں مان لیتا ہوں جی وہ وزیر تعلیم نے جو ہے ان کی چیزیں آگے پیچھے کی گئی ہوں گی, لیکن کیا گورنمنٹ نے وہ جو آگے پیچھے چیزیں تھیں اس کو فوری روکنے میں کامیاب ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بھی ڈری ہوئی تھی, ڈر گئی یا انہوں نے اس کو اگنور کیا. پولیس کی تفتیش کو آپ کا وزیر تعلیم خود ہی جو ہے نگیٹ کر گیا. اس کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہوا اور مریم نواز کو خود آ کر معاملہ ہینڈل کرنا پڑا, تب ہینڈل ہوا. تو یہ معاملہ نہیں ہے. پولیس نے سوشل میڈیا کی پوسٹ پر, ابھی یہ جلوس وغیرہ نہیں نکلے تھے, تب بھی اپنی تفتیش مکمل کر لی تھی. اس گارڈ کو بھی اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسے دوبارہ زیر حراست لیا, اور باقی گارڈز اور ایک ڈرائیور سے بھی شاید تفتیش کی گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی کمزوریاں گورنمنٹ کی طرف بھی تھیں. اور اس میں الفت صاحب جو فرما رہے تھے, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر, اس کی پوری خواہش دیکھی کہ یار یہ اللہ کرے یہ ریپ کا واقعہ سچا. سر ذمہ دار لیڈران نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا ہے کہ اس میں نکلو. میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا گھٹیا باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی گئی. عمران صاحب نہیں سر مہربانی سر, اس میں میرے ماموں کے بیٹے سے لے کے یہاں تک آ جائیں تو آپ کو ایک ہی انتشار نظر آئے گا, اور وہی اس کے سامنے ہے. وہ ایف آئی کر دے نہیں وہ سر کمپین کی بات ہو رہی ہے. میرے ماموں کے میرے ماموں کے بیٹا جو پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے, پھر میرے چاچو کا جو بیٹا ہے وہ بھی جا رہا ہے کامران. اچھا وہ کاپی پیسٹ سارا کاپی پیسٹ ایسے یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, میں کسی اور اینگل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ رانا سکندر حیات صاحب نے جو اس وقت کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, چونکہ اس وقت ایک اگریشن تھا, اس کو ڈیفیوز کرنا تھا. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ معاملات کو کیسے ڈیل کرے گا؟ اگر وہ وہاں پہ یہ کھڑے ہو کے کہتے کہ نہیں بیٹا آپ جھوٹ بول رہے ہو, تو سر کیا ہوتا؟ زیادہ اگریشن پیدا ہوتی, ایک سخت قسم اور رد عمل آتا. انہوں نے ڈیفیوز کرنے کی بات کی, یہ اچھا کیا تھا. اور دوسرا اس میں ہماری صوبائی حکومت اور پولیس کی طرف سے مس مینج کیا گیا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ڈیل کرتے ہیں؟ میرے بچے کو اگر کوئی اس کے ذہن میں کوئی گند بھر دے تو میں کیسے ڈیل کروں گا؟ میں اسے تشدد کروں گا, ڈراؤں گا, دھمکاؤں گا, یا پیار سے بیٹھ کے سمجھاؤں گا؟ سر
आज की जनरेशन जो है ना, ये जरा आप मुझे वो तरीका बताएं। मैं बता रहा हूँ जब सर, मैं बता रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ, जब मॉब निकलता है वो रोड कनाल बंद कर देता है, आग लगा देता है, किस तरह वो प्यार में वो मुमकिन है कि वो किस तरह रियासत अपनी रिस्क कैसे इस्टेब्लिश करे, मुझे बताइए। मिनिमम जो है बताएं ना। मैं गुजरात में वो गार्ड कत्ल हो जाता है, कितना वायलेंट मॉब है। हाँ, मुझे बताइए वो प्यार किस तरह किया जाता है। सर मैं वही बता रहा हूँ सर, ये गवर्नमेंट को उससे वो बच्चे जो है, अच्छा अब अगर वैसे वो इंग्लैंड से प्यार वायलेंट नहीं हो किया और बच्चे ज्यादा ने। वायलेंट हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इंग्लैंड में प्यार हुआ, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अभी तो उस वक्त यही था कि आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल करना था, उसके लिए ये तरीकाकार था। दूसरा, मरियम नवाज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ठीक है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्हें चाहिए था कि वो कॉलेज चली जाती, वो जाके उन बच्चियों के साथ बैठ जाती कि बेटा बताओ किसने क्या देखा है। वो बच्चियां तो उनके कॉलेज की सर स्टूडेंट वो अब भी तो निकला है ना सारा कुछ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मामले को इस तरह से हैंडल करने की बजाय बच्चों की हद तक, मैं तहरीके इंतशार की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने इन लोगों को अपने सियासी मकसद के लिए यूज करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ठीक है, सख्त तरीन कार्रवाई करें, बल्कि उन जजों के खिलाफ भी करें कि जो इनको डिस्चार्ज। अच्छा यार हुण ना अगली गल ते आओ, ये तो समझ आती है, बजाज साहब की बात होगी होगी उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट के खिलाफ मुनज़्ज़म एक प्लान था। बात ये है कि उधर ही शुरू हो जाओ कि यार अगर आईनी तरमीम हो जाती है, जो कि काफ़ी इम्कान है कि हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, तो पीटीआई का मुस्तकबिल है, इमरान खान साहब पीटीआई का तो शायद भी मुस्तकबिल होगा किसी ना किसी ग्रुप की शक्ल में, लेकिन इमरान खान कहीं नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इमरान खान माइनस हो रहे हैं। अभी आज देखें, आज इमरान खान साहब ने वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अपने ही रोना धोना रो रहे सन, मतलब वो गए हैं तो उन्होंने मेरे लिए तुसी की किया भी, और उनके एहतजाज भी रोक आपको कहा था कि एहतजाज करके रखना। हो गई ना, मैंने कहा ना कि उसने कहा होगा कि ये रिहाई जो है मेरी रिहाई मुझे क्या मुझे क्या मिलेगा। हाँ, मुझे क्या मिलेगा। अब बातें वो निकल आई ना कि खान साहब ने कहा जी इन्हू छड्डो, जो होना है वो तो होता रहेगा ना, तो मतलब मेरी रिहाई के लिए आपने क्या किया? मैंने आपके कहा था कि एहतजाज करना है, आपने एहतजाज रोक दिया, सारे के सारे प्लान जो हैं वो नाकाम रहे हैं। हाँ, खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी कह रही है आइसोलेट हो चुका है, गवर्नमेंट और जेल इंतजामिया की, ये जेल इंतजामिया की वजाहत है। वो जो उन्होंने कहा था ना कि चुकंदर का जूस नाश्ते में दही नारियल पानी, और नारियल पानी भी सानू बाहर नसीब नहीं होता, ਉਹਨੂੰ अंदर नसीब हो रहा है। मेरा ये इख्तलाफ है। अच्छा, ये नी जर्क रिएक्शन है कि हम जी दलिया भी देते हैं, हम खजूर भी देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं बताने की। हाँ, और मैं बिल्कुल डरते ने, हाँ जी, ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल इसमें कुछ खिलाफ वर्जी हुई होगी जी, मुलाकातों पर पाबंदी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये SCO ना सही तरह हो पाती अगर मुलाकात बड़ा सर्व किया है इस काम ने। हाँ, ये SCO, ये एहतजाज, ये साइड पे हुआ और इस तरह मामला जो हल हुआ है ना, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं था। और इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये जेल इंतजामिया को भी रोज जवाब देने की, मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है, वो लग जाएगी बंदी सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, दूसरा ये कि अभी कुछ पॉलिसी चेंज की गई है। हाँ, अभी ये जो माशाल्लाह कामयाब तजर्बा रहा है कि हमने एक जहर का जो वो अपना सप्लाई थी उसको कट किया, तो उसके बाद SCO की कॉन्फ्रेंस भी होगी, और देखें ये आईनी तरमीम पे जो है इत्फाक़ राय भी हो गया। तो अब इमरान खान साहब जो है ना, वो जो उनको हर दूसरे दिन मुकदमात की समाअत, जेल जाएगी, जेल में अदालत जाएगी, और वहाँ पे इमरान खान साहब जलसा फरमाएंगे, तकरीरें फरमाएंगे, उनका बयानिया नैरेटिव बाहर आएगा, बाहर आके तकरीरें की जाएंगी, तो अब वो जरा लंबी लंबी डेटें आएंगी। चोई साहब वो 6 जज किथे गए ने, वो इनकलाबी को भी पूछना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा सर, मुस्तकबिल इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए। शायद जी तुसी नहीं पूरी गल तो सुन लिया करो, मेरी तर्जुमानी आप नहीं यार, गुस्सा देना गुस्सा देना। जो एक बंदा बात कर रहा है, अच्छा चलो, मेरे ऊपर आप स्टिग्मा लगाने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी, मैं खुदा को हाजिर नाज़र करके कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कहता हूँ। मैं कोई मेरा एजेंडा नहीं, ना मुझे किसी से नफरत है, ना मुझे किसी से मोहब्बत है। अच्छा चलो, बहसियत पाकिस्तानी सीरियस नहीं होना। मैं इसलिए हो रहा हूँ कि आप लोग ना, जब मैं बात करने लगता हूँ आप कोई ना कोई यार आज तक कोई बोले ही नहीं मेरे तो अलावा यार, वो भी मैं नहीं गल की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं, जो मेजबान नहीं गल की जी, तो बड़ी बड़ी गल कर। अच्छा चलो ठीक है, आगे मेरे ख्याल में इमरान खान को अपनी सियासी बिरादरी के साथ बैठना चाहिए। और नहीं ये तो है ना, चाहिए। मेरा सवाल था कि मुस्तकबिल क्या है, तरमीम के बाद मुस्तकबिल। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ,
تجزیہ ایک خواہش میری ہے اور ایک میرے اللہ کی خواہش ہے. اگر اس طرح سر خواہش نہیں تجزیہ تجزیہ پوچھ رہے ہیں میرا یہ ہے سر. کہ وہ میں بتاتا ہوں, یہی شکر الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ ترامیم ہو جاتی ہے تو پھر مجھے کسی کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. کل عمران خان نہیں, بلاول کا تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے, باقیوں کا مجھے. سر میرا سوال سر سن تو لینا سر, اپنے سوال آپ شاہ صاحب سے کیجیے گا. نہیں میں آپ سے جی سر. ان ترامیم میں ایسی کون سی بات ہے جس میں کسی کی خیر نہیں ہے؟ کوئی ایک شک تو سر جو ایک وہ 143A ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو اپنی برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کہہ تو کیا ہے بلاول صاحب نے کہ 100% اتفاق ہو گیا ہے. مے بی کہ مولانا صاحب کا اور بلاول صاحب کا ہو گیا ہوگا کیونکہ پہلے سے ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے ابھی کچھ نکات ہیں جس پر اس نے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم مزید بیٹھیں گے, اور ابھی جو گفتگو کی ہے بلاول صاحب نے اس میں آپ کے خیال میں ترمیم ہو جائے گی؟ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. نہیں ہونی, مجھے لگ رہا ہے میں بھی ہو جائے گی. سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام رات کو بلا لیا گیا ہے, اس تدبیر کر کے یہ صبح 11 بجے سے اجلاس ہو رہے ہیں, یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. ابھی بہت سارے مراحل اور چیزیں ہیں, میں بھی ہو جائے لیکن شاید آج نہ ہو, منڈے کو ہو جائے. لیکن ان کا ارادہ ہے کہ 24 سے پہلے کر لی جائے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان ہو گئے 21 سے پہلے میرے خیال میں ابھی بڑے. خان صاحب آپ کا کیا موقف ہے مستقبل عمران خان صاحب کا؟ نہیں, میں اگر تو وہ سیاست جیسے الفت بھائی نے کہا نا کہ سیاست کے ساتھ آتے, نہیں آج کا فیصلہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو خان صاحب نے کیا ہے یہ تو بڑا ہی غیر دانشمندانہ احمقانہ فیصلہ ہے. انہیں تو قدرت نے یہ موقع دیا تھا کہ سیاستدان ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے, اور آپ آ رہے سن, چاہے اس میں جینون کیس بھی تھے تو لوگوں نے کہنا تھا نہیں یار اس کو رہا کریں, دیکھیں اب ٹیم ہو گیا ہے, چلیں ایسے ہی کہہ لیں. تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ ایک بڑا ہی احمقانہ فیصلہ. اور دوسری طرف سٹانس یہ ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ یا اپنے احمقانہ فیصلوں سے ختم ہوتا ہے اور کلٹ والا ذرا ٹائم لیتا ہے. اس کو وکٹم کارڈ اگر نہ ملے اور یہ تھوڑے سے دلیر ہو جائے, جیسے ایون آئینی ترمیم کے لیے ہو گئے, دلیر ہو گئے بالکل, تو سیاست جو ہے پنجاب میں تو ویسے ہی بڑک والا پاپولر ہو جاتا ہے نا, تو اسی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ آپ مجھے بتا دیں یہ ریسنٹ ہسٹری میں عمران خان کی نواز شریف سے کیا دشمنی ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ کوئی نہیں. اسے بتایا گیا کوئی دشمن ڈھونڈو اپنا, کسی کو للکارو, اس نے للکارنا شروع کر دیا, یہ آگے لگ گیا. وہ الطاف حسین کے بارے میں بھی پہنچ گئے تھے لندن, یاد ہے پہنچ گیا, وہ مشق کرتے رہے تو یہ آگے لگ گئے, جو آگے لگ گیا. بی بی نے ایسے ہی میاں صاحب کو لیڈر بنایا. نہیں بی بی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ہاں جی یہ نواز شریف کو بتایا گیا تھا. نواز شریف کی لیگیسی تھی ڈکٹیٹرشپ سے, وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج لائے ہیں جس کو میں اپریشیٹ کرتے تھے کہ میں کنفرنٹیشن کیسے چھوڑوں, میں تو کنفرنٹیشن کی پیداوار ہوں. ایگزیکٹلی یہ بھی اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں. تھرڈ فورس پنجاب میں لائی گئی ہے. تو ہم چیزوں کو بھولیں تو نا, ہسٹری کے بغیر آپ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں نہیں سمجھ سکتے. صحیح سر. پلیز سر. میرے خیال میں جو باتیں توصیف بھائی نے کہی ہیں مجھے اتفاق ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا سر. عمران خان کا مستقبل زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ ترامیم کو مانے نہ مانے, آج بھی وہ مان جاتا نہ مان جاتا, عمران خان آؤٹ ہو گیا ہوا ہے. مطلب یہ وہ والا نہیں ہے, ویوز والا نہیں ہے یار. کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اس پہ بحث کریں, آئینی ترمیم تو فارغ ہوگی. اچھا نہیں, آئینی ترمیم ہو جانی ہے. اچھا میں کہتا ہوں فرض کریں نہیں بھی ہوتی. اچھا نہیں, میرا خیال ہے خان فارغ ہے یہ جب تک یہ سیشن پہنچ جب ہمارا پہنچے گا, یہ ہو سکتا ہے ترمیم ہو چکی ہو. یہ ہفتے کی شام میں ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس وقت تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. میں اس میں صرف میں ایک ڈفرینٹ بات کرنا چاہوں گا. بڑا ایک اہم موضوع مس کر گیا جس کا تھوڑا سا انہوں نے ذکر کر دیا توصیف احمد خان صاحب نے. ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے SCO, اور وہ بڑا کامیابی سے ہو گیا. تحریک انتشار کی پوری خواہش, پوری کوششوں, پورا زور لگانے آج بھی خان صاحب دنیا بھر سے انہوں نے کوششیں کر لی. جمائمہ کو استعمال کر لیا, اپنے یہودی اسرائیل کو استعمال کر لیا, سب کو استعمال کر لیا کہ کسی طرح سے وہ رک جائے, وہاں پہ تباہی و بربادی پھیلے. انڈین فارن منسٹر کو خطاب کی دعوتیں دینے کی باتیں ہوئیں, وہاں پہ ہلہ بولنے کی باتیں ہوئیں, حملے کرنے کی باتیں ہوئیں, لیکن وہ کامیابی سے ہو گیا. اس کے لیے گورنمنٹ کو مبارکباد. زبردست ایونٹ ہوا ہے.
पाकिस्तान इस तरह के 5-7 और होने चाहिए नहीं होते रहने चाहिए और जो हमला करने के लिए आए उनकी लितरोल होनी चाहिए, उनकी लितर परेड होनी चाहिए ऐसे इवेंट पे। जब पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान आलमी बरादरी में इकट्ठा खड़ा हो रहा है लोगों के साथ, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, रूस का वज़ीर आज़म आया हुआ है, दीगर ममालिक के सरबराहान आए हुए हैं, और ये वहाँ पे गंद मचा के वो कि अल्लाह का शुक्र है कि ये गंद मच गया वरना पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना नज़र आ जाता। ये जो इमरान खान की बहन ने कहा, ये ज़्यादती करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो हमारी बचत हुई है और बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट हुआ है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर है। वेरी गुड सर, क्रेडिट जाता है। हाँ जी बिल्कुल जाता है, सबको बिल्कुल जाता है, जाता है। सबको जाता है। अच्छा जी, मैं आप बहुत सादा हैं। मैं हाँ। अच्छा अगर ये तरमीमें ना भी होती, तरमीमों से पहले कौन सा वो जहाज पे चढ़कर फिर रहे थे? नहीं मतलब कौन से हेलीकॉप्टर पे थे? क्योंकि वो तरमीम का तो मतलब सर, था कि ये- आर या पार। नहीं सर, बात ये है ये रेड जिन्हों कहते हैं ना कि ये उधरों भी यही जीते, इधरों भी सर, यही। बात ये है तरमीम का मामला तो अब आया है ना। 2022 में कौन सी तरमीम हो रही थी, असेंबली से निकल गए थे अप्रैल। अच्छा, उस वक्त कौन से पागल, हाँ जी सर, जनवरी 2023 में किस पागल कुत्ते ने काटा था कि पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली तोड़ दी थी? 96 से शुरू जी सर, छोड़े ना सर, वो तो छोड़ दें, उसको छोड़ दें। जब आप महराज पर पहुंच गए, उरूज पर आ गए ना, तो वहां से आप वो जो आप बात कर रहे थे ना, ये अहमकाना फैसलों की वजह से नीचे आए। अभी भी जब एक दरवाजा खुला है, मैंने पहले भी बात की थी पिछले अपना उसमें सेशन में भी, वजह से पंजाब में जीरो हुई है। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। एक मिनट, अब फिर मैंने बात पूरी करनी है, टाइम बहुत थोड़ा है। इमरान खान को लाने के लिए बेनज़ीर को शहीद किया गया था। नवाज शरीफ के साथ 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, तीसरी अपना फोर्स बनाने के लिए बेनज़ीर की शहादत उसकी वजह है। एक लीडर बनाना था, बेनज़ीर होती कौन आ सकता था इस मुल्क में कोई लीडर? नवाज शरीफ एस्टेब्लिश हो चुका था, नवाज शरीफ उससे पहले 2 बार वज़ीर आज़म बन चुका हुआ था। ये कोई एम ना कोई मामूली बातें नहीं है, ज़रा थोड़ा सा डीपली इसको स्टडी करें। तालिबान के हर सूरत में बेनज़ीर की शहादत जो है वो सजा थी मिसाक जमहूरियत की, और हर सूरत में तालिबान के लिए कुर्बान वारी क्यों जाता है, सदके वारी क्यों जाता है इमरान खान? क्यों जाता है? क्योंकि अगर तालिबान जिहादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद ना करते तो ये इसी तरह एक गाड़ी में उमर सरफराज चीमा और ये फिर रहे होते। वाहिद बंदा है जिसने पूरी पार्टी एक गड्डी पूरी पार्टी भाई आप तक नहीं की। शायद भाई आप मेरे भाई आप तो कराची में थे ना, मैं यहाँ माशाल्लाह 2000 से हूँ, ये उससे पहले हैं। और इस साहब को एक गाड़ी में भी कोई 2 लोग नहीं मिलते थे। उमर सरफराज चीमा बेचारा आजकल सजा भुगत रहा है इसकी शागिर्दी की वजह से, ठीक है। हमने देखा हुआ है उसका। मोहतरमा की शहादत इसको लाने के लिए थी। ये जो इंतहापसंद कुव्वतें थी जो इसके पीछे हैं, अब अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि तालिबान का सपोर्टर है, वो लंबा हो जाएगा, वरना उसमें जी बहुत, मैंने इसलिए कहा कि बहुत सी चीजें हैं। मोहतरमा की शहादत हो गई तो फिर भी पीपल्स पार्टी ने स्पेस उस वक्त फौरी तौर पर नहीं दी, लेकिन उसके बाद जो स्पेस बनी उसकी जिम्मेदारी कल 18 अक्टूबर थी ना, कल जलसे के लिए मेमो गेट वाला वाक्या बनाया गया। आगाज मेमो गेट से था, याद करें। अच्छा मैं यार मुझे अब देखे ना, उल्फत साहब आपको जवाब मिल गया। अब इस पे बहस में नहीं जाते, वो बहस कर लेंगे किसी और सेटिंग में। अच्छा मैं सिर्फ एक गुजारिश कर लूँ आपके सवाल का जवाब। 18 अक्टूबर हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने विद इन मिनट्स लोगों को अमन रहने का कहा था। उस वक्त बीबीसी के मुताबिक कोई 30 लाख लोग कराची में थे। मैं कह रहा हूँ 4 लाख 5 लाख लोग। वो लोग जो सड़कों पर थे, अगर बीबी कहती कि चढ़ दौड़ो, आपने कराची देखा हुआ, सबने देखा हुआ, शाहरा फैसल पर आसपास कौन सी मारते हैं? फौजी, ठीक है। उन्होंने आप थे ना उस वक्त, वो पुरअमन रहने की। अच्छा यहाँ पर सिर्फ गिरफ्तार किया गया है और प्लान कहते मैंने मंसूबा बना गया था, गिरफ्तार होगा तो छावनियों में जाना है आपने। भाईजान इमरान खान साहब का मुस्तकबिल कोई था ना है। फैज अमीर था इमरान खान का मुस्तकबिल, मंसूर शाह इमरान खान का मुस्तकबिल है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं तो मंसूर अली शाह साहब, आखिरी चीज इमरान खान का जाती मेरे साथ जो गुफ्तगू है, मैं आज वो शेयर आखिरी बात अभी करते हैं, आखिरी चीज एक होते हैं एक होते पारस, जिसको हाथ लगाए वो सोना, जिसको छुए सोना। एक होती है नहुसत, वो परवेज लाई को छुए परवेज लाई तबाह बर्बाद। शेख रशीद आंख का तारा था एस्टेब्लिशमेंट का, और जलील और रुस्वा होके फिर रहा है। फवाद चौधरी, जो आप देखें, मंसूर अली शाह साहब डरे उस दिन से,
کہ اس نے اس کی حمایت کی ہے منصور علی شاہ صاحب کی, اور منصور علی شاہ صاحب کا پتہ نہیں کیا حشر. تو منصور علی شاہ صاحب بھی کرتے اچھا پھر عمران خان کا مستقبل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. چوئی صاحب مستقبل کی بات ہو رہی ہے, یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ یعنی یہ ترمیم تو بعد حالات کوئی اس طرح دا کروٹ لین گے. یہ ترمیم سے پہلے یا ترمیم کے بعد جو بھی ہے نا, ان کو ایک زوم تھا کہ جناب میرے لیے لوگ نکلیں گے, وہ کلٹ والی بات. تو یہ آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی شعر آیا, ہر دوسرے دن انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی. پہلے کچھ لوگ نکلے, پھر کچھ, پھر تھوڑے. کل جو جمعے والے دن کال تھی ان کی, پورے پاکستان میں دیکھ لیں, کراچی میں میرے خیال 100-150 بندہ نکلا, باقی پورے 5-10-15 سے زیادہ لوگ نکلے نہیں کہیں بھی, اور چند ایک جگہوں پہ ایک پاس جلوس کٹ رہے سن, دوسرے پاس سائن کر رہے سن. ٹھیک ہے نا, ایک بات ہوگی. دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک موقع ان کو مل رہا تھا دوبارہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کا, انہوں نے پورا موقع دیا بھی, جیل میں ملاقات کروائی. تو جو ترمیم, یہ دو جو شکے ہیں ان پہ ان کو زیادہ اثرات ہیں. ایک وہ جو آئینی بینچ بن رہا ہے, یا دوسرا جو پینل 3 ججز ہیں ان میں سے ایک چیف جسٹس. جو باقی چیزیں ہیں جس پہ ان کا اتفاق ہے, وہ جب منظوری ہوتی ہے اس کی, وہ ایک دم ساری شک وائز وہ پڑھی جاتی ہے, شک وائز ہی اس کے. تو یہ اس کو کم. ایک چیز پہلے تھوڑا سا, آئینی بینچ ان کی ڈیمانڈ پہ آیا ہے, آئینی عدالت تھا پہلے. نہیں, وہ جو ہے نا وہ بھی ایک چکر بازی ہے. صرف چیف جسٹس نہیں ہے, باقی تو آئینی بینچ جو ہے اس کے پاس وہی سارے اختیارات ہوں گے جو آئینی عدالت کے نام چیف جسٹس کے متحد. کی ڈیمانڈ پر ڈالی گئی ہے. چلو کر نہیں, جو چکر بازی ہے نہیں, اور کیا کہوں, کوئی بھی سامنے بچہ تو نہیں ہے کہ اس کو چکر دیا جا سکے. چکر دیا گیا یہ میں نے بتایا. ایک منٹ چھوڑے اس بات کو, اب اسی پہ مجھے آدھا گھنٹہ لگانا پڑے گا. پلیز ٹھہرے ایک منٹ سن لینا. آئینی عدالت جو ہے, آئینی عدالت ہے, اس کے پاس کیا اختیارات ہونے تھے. 184 اس کے پاس جانا تھا, جو جوڈکشن ہے ایڈوائزری جوڈکشن وہ اس کے پاس جانی تھی, اپیلیں آئینی جو کنسٹیٹیوشن 119 وہ اس کے پاس جانی تھی. اب بینچ کے پاس کیا جا رہا ہے, بینچ کی تخلیق کون کرے گا, اس کی تخلیق کس نے کرنی تھی. صرف ایک چیف جسٹس نہیں ہے, باقی سارا کچھ تو وہی ہے, سارے اختیارات وہی ہیں. یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے بعد کوئی اختیار نہیں. پوچھا تھا آپ سے اچھا اسپیسیفک, میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے, آپ مجھے سمجھائیں. نہیں بہرحال میں میرا خیال بھول گئے تھے اس وقت, شاید مجھ سے پوچھا نہیں کسی نے. اور دوسری ایک جب شک وائز اس کی ہو رہی ہوگی تو جو چیزیں ہیں کم از کم ان پہ تو ایگری کر لیتا نا کہ یہ دو چیزوں پہ مترادف کہہ سکتا تھا کہ میں نے جناب اس کی ٹھوک بجا کے مخالفت کی تھی, اور یہ والی چیزیں جو ہیں یہ میری مرض. اب یہ اس نے بالکل ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے سیاستدانوں سے, اور جو اس کا وہ زوم تھا کہ میرے پیچھے پوری عوام پاکستان نکل آئے گی, اور 9 مئی کچھ اور تھا واقعہ یار, اس کے پیچھے کچھ اور طاقتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ وہ 9 مئی اب وہ ہے نہیں آ گیا ہے کہ وہاں 9 مئی ہوتا ہے. اب یہ بچیوں کے کالجوں والا جو معاملہ کیا, یہ آج کے یہ اوقات رہ گئی ہے. یہ اوقات. اور دوسری معافی چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پچھلے اپنے کہا تھا پہلے سیگمنٹ میں کہ یہ جناب شاید وہ وکلا نکلیں گے, یہ وہ جو تحریک تھی نا اس کے پیچھے کیانی صاحب تھے. ہاں کیانی صاحب کے پیچھے ٹھیک ہے نا, اور ساری اور وکلا کے دونوں دھڑے اکٹھے ہو گئے تھے. ہاں یہاں تو ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ بالکل الگ ہے, وہ تو آئینی ترمیم کی حمایت میں بلکہ تجاویز دے رہا ہے. ٹھیک. میرا ایک زیادہ اپنا علی بن گنڈا پور صاحب کتنے ہیں, کدھر شاور سر. آپ مستقبل کی بات پوچھ رہے ہیں, گنڈا پور نہیں اس کے لیے اب ساتھ کھڑا ہوا. صحیح سر, آپ نے بات بتانی تھی, پھر ختم کرتے ہیں. عمران بتا دیں. اچھا, یہ میرا ایک سفر ہے عمران خان کے ساتھ گھوٹکی تک کا. اچھا, تو اس میں یہ بات ہوئی کہ بھی اس نے خود بات شروع کی کہ بھی یار میں نے, اور اس کے گواہ ایک حیات ہیں, احسن رشید صاحب فوت ہو گئے ہیں, اور ایک اور کوئی ایڈمرل جاوید اقبال صاحب حیات ہیں, ایک ایئر مارشل بھی تھے وہ بھی شاید فوت ہو گئے. میں نام بھول گیا. کالم بھی لکھا ہوا تھا. جی بالکل, میں نے کالم بھی لکھا ہوا ہے اس پہ بالکل. تو میں وہ اگر کالم پڑھا ہوا تو میں نہیں بتاتا. نہیں میں نے. اچھا, اس میں یہ بات ہوئی کہ بھی وہ ایک سیٹ تھی تو مجھے مشرف نے آفر کی, اور وہ طارق عزیز نے ان سے پیسے لے لیے چودھریوں سے. تو یہ بات خان صاحب کر رہے تھے. آئی واز ڈرائیونگ, تو میں نے اسے, نہیں تو میں وزیر اعظم بنتا. تو میں نے آگے سے کہا کہ خان صاحب یہ آپ نے ایک سیٹ پر وزیر اعظم بن جانا تھا, یہ آپ کے یہ سارے نظریات, اور اس وقت اینٹی مشرف ہو چکے تھے. اس نے کہا میں پاگل ہوں کہ میں نہ بنتا.
میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے بن جانا، تو اس نے کہا میں پاگل ہوں، میں نے یہاں بنتا. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یار یہ جو ہیں مجھے وزیر اعظم بناتے، سارے الیکٹیبلز جو ہیں یہ مجھے خود ہانک کے میری پارٹی میں لاتے، میں چاہے ایک سیٹ پہ ہوتا. انہوں نے میری پارٹی پر پیسے لگانے تھے ان جرنیلوں نے، اور مجھے پارٹی بنا کے دینا تھا. تو میں نے کہا تو پھر کریڈٹ تو انہوں نے لینا تھا کہ بھی ہم نے کامیاب بنایا. انہوں نے کہا کریڈٹ ہمیشہ، یہ آپ دیکھیں وہ کلیئر کتنے کب سے ہیں. انہوں نے کہا کریڈٹ ہمیشہ سیاستدان جو ہے نا جس کا کرزما بھی ہو وہ نہیں جانے دیتا ان جرنیلوں کو. انہوں نے تو ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے. اور اگر میں نے کہا اگر آپ ناکام ہو جاتے تو کہتا ناکامی میں ان کے ذمہ ڈالتا اور انہیں کوئی پھر کھینچتا پھرتا. یہ ماڈل اس وقت بھی اس بندے کے ذہن میں تھا. اور اگر وہ کہتا یہ مجھے کچھ کہتے تو میں جو اپنی کلٹ ان کے تھرو بنی ہونی تھی میں نے ان کے گلے پڑوا دیتا. لہذا میں ایک سیٹ پر بھی وزیر اعظم ضرور بن جاتا. پھر وہ اناڑی تو نہ جناب ناڑی کو دو. لیکن 1.5 سے آنا، 1.5 سے آنا ہے نا، 1.5 ہوشیار 1.5 سے آنا. اور سندھی کی کہاوت ہے کوا جو ہوتا ہے نا سیاح ہوتا ہے بہت، اور ہمیشہ دونوں لاتوں کے ساتھ کھڑکی میں پھنستا ہے. نہیں دونوں لاتوں کے ساتھ کھڑکی میں. ہر بیٹھک کے اختتام پہ ایک بات کرتا ہوں، دوسری بار کر رہا ہوں. چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہوں گے آگے چل. اچھا نہیں بیوقوف نہیں ہے، مجرمانہ ذہنیت کا حامل. ٹھیک ہے. لیں جی اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک میرا خیال ہے کہ بڑی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. اگر تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوئے تو ہم ان کے ساتھ نیچے بیٹھیں گے. اور ہاں اچھا چلو اسی ٹھاڑے نال پہ جائیں گے، گل وہی ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فی الوقت اتنے بہت بہت شکریہ.